بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے بغیر لفظوں کے سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے اور اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اسے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کریں۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ جلائیں۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنے شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس نہیں ہوتا اور ہماری بدگمانیاں عروج پر پہنچ جاتی ہیں جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ والدین کے بعد عورت کا سب سے مضبوط ترین سہارا اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر عورت کے خاوند کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان کے گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا یعنی بیوی کا دل شوہر سے خراب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کا ایمان جتنا زیادہ کامل ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تو زندگی میں اور تم کا لفظ نکال کر اس کی جگہ ہم استعمال کرنے سے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نیچا دکھانے یا کمتری سمجھنے سے زندگی کی کشتی ہچکلے کھاتی رہتی ہے۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی کے طور پر ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں، اور قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ تربیت کرنا، پرانی دیوار گرا کر نئی دیوار بنانے کی کوشش میں لگ جانا ہرگز نہیں۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہوں۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے، اور اس حق کو خوش دلی اور کشادگی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کا انتہائی خوشگوار فریضہ ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کی دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کو عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ جو آدمی اپنی بیوی کو عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ چھٹی والے دن بیوی کو بھی آرام دے، باہر سے کھانا لائے
تفریح کے لیے بیوی کو من پسند جگہ لے جائے، اپنی ازواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس فرصت کے دن کو بھرپور استعمال کرے۔ بیوی کی آنکھ میں آنسو آنے نہ دے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیار اور احساس کرنے والا ساتھی ہو تو عورت غریبی میں بھی ملکہ جیسی زندگی گزار سکتی ہے۔ عورت کو ہمیشہ میچور اور عقل مند انسان پسند آتا ہے، کیونکہ نادان اور چنچل مزاج تو وہ خود بھی ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالکہ ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پورے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ دنیا کا سب سے بڑا تہوار بیوی ہے، جسے ہر 3-4 دن بعد منانا پڑتا ہے۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، بلکہ اس کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہی مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں، اور سائے کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ جن کو ملتے ہیں نیک ہم سفر، ان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں۔ جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان 4 چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کا فائدہ اٹھانا ہوگا۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔